والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کی مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو وہ اپنے بارے میں کریں شرعی دستور کے مطابق۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم ان کو اشارے سے کہہ دو پیغام نکاح، او اکننتم فی انفسکم، یا چھپائے رکھو اپنے دل میں، علم اللہ، اللہ تعالی جانتے ہیں، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، اور لیکن چھپ چھپ کر وعدہ مت کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ شرعی دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کے بندھن کو مضبوط نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پس اس سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والے، بہت بردبار ہیں۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، جب تم نے ان کو چھوا بھی نہیں اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں، ومتعوہن، اور ان کو متاع دے دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور مالدار پر اس کی وسعت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی وسعت کے مطابق ہے، متاعا بالمعروف، یہ لازم سامان ہے، نفع دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، لازم ہے نیکوکاروں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو، ہاتھ لگاؤ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو نصف ہوگا اس کا جو تم نے مقرر کیا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، وان تعفوا اقرب للتقوی، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور ایک دوسرے کے احسان آپس میں فراموش مت کرو، بھلاؤ مت، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب خوب دیکھنے والے ہیں۔ آج کے سبق کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کا تفصیل سے تذکرہ اسی پارے کی گزشتہ آیات میں ہو بھی چکا ہے، عورتوں کی عدت سے متعلق اس میں احکام موجود ہیں، اور آج کے سبق میں جو یہاں عدت کا تذکرہ ہے
وہ ان کا عورتوں کا ہے جن کے شوہر فوت ہو جائیں، چونکہ اس سے پہلے طلاق والی عورتوں کا تذکرہ اس سے پہلے سبق میں آیت نمبر 228 میں ہو گیا تھا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں وہ اپنے آپ کو 3 ماہواریوں تک روکے رکھیں، انتظار میں رکھیں۔ تو وہاں یہ تفصیل آ گئی تھی کہ عدت کے اعتبار سے 4 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ عورتیں جن کو طلاق ہو اور ان کی ماہواری کی ترتیب بھی ہے تو 3 ماہواریاں ان کی عدت ہے، جیسے آیت نمبر 228 میں موجود ہے۔ اور وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر جائیں اور وہ امید سے بھی نہیں، حمل سے نہیں، تو آج کے سبق میں اس کی تفصیل اور وضاحت آ گئی کہ ایسی عورتوں کی عدت 4 مہینے اور 10 دن بیان کی گئی ہے۔ اور وہ عورتیں جو اس سے نا امید ہو چکی ہیں، مایوس ہو چکی ہیں، اب ان کی ماہواری ختم ہو چکی ہے، تو ان کی تفصیل سورہ طلاق پارہ نمبر 28 میں اور اس کی آیت نمبر 4 میں ہم نے پڑھ لی تھی، واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو ماہواری سے مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، اور ان عورتوں کی بھی عدت 3 مہینے ہے جن کو حیض نہیں آتا۔ تو یہاں یہ بات مکمل ہو گئی، اور فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اگلی عدت چوتھی کا بیان بھی اسی کی آیت نمبر 4 میں ہے، جن عورتوں کو حمل ہے، چاہے طلاق والی ہیں چاہے ان کا شوہر انتقال کر جائے، ان کی عدت یہ ہے أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے۔ تو عدت کے اعتبار سے 4 قسم کی عورتیں ہیں۔ پھر میں ایک دفعہ اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، طلاق ہو گئی، ایام مخصوصہ کی ترتیب ہے تو 3 ماہواریاں ہیں، طلاق ہو گئی اور ایام مخصوصہ کی ترتیب بوجہ طویل عمر کے یا انتہائی بچپن کے نہیں ہے تو 3 مہینے ہو گئی، اور اگر شوہر انتقال کر گیا تو 4 مہینے 10 دن ہو گئی، اور اگر حمل سے ہیں تو ایسی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچے کا پیدا ہو جانا ہے۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے، والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے انتقال کر جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی 4 مہینے اور 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، فاذا بلغن اجلہن، اور جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں دستور کے مطابق۔ اس جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی، مرد عورت، خاندان میں، گھر میں خلاف شریعت کام کرتا ہے تو دوسروں کو روکنا چاہیے۔ دیکھیے نا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں عدت کے بعد عورتیں اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کریں، وہ شریعت سے متصادم نہیں، خاندان کی عزت پہ آنچ نہیں آ رہی، تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ عورتیں کر لیں، تمہیں روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ دستور شریعت کے خلاف کریں گی تو تمہیں روکنا چاہیے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ عدت کی کیا حکمت ہے، نسب کی حفاظت اور شریعت میں انتہائی اہم چیز ہے، اس بارے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اسی لیے عدت کی ترتیب بھی شریعت نے مقرر کی ہے۔ جو عورتیں عدت میں ہوں تو ان عورتوں کے ساتھ صریح پیغام نکاح بھی نہیں دے سکتے ہیں، اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح ہوتا بھی نہیں ہے شرعاً۔ عدت کے اندر عورت پہلے شوہر کے نکاح میں شمار ہوتی ہے، اور جب پہلے شوہر کے نکاح میں شمار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نیا نکاح کرنا یا کسی اور کا نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی کو اللہ جل شانہ
نے ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم اشارے سے کہہ دو۔ عرضتم کا ترجمہ ہوتا ہے اشارہ کرنا، تعریض، اشارہ۔ خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو۔ جو عورتیں عدت میں ہیں تم ان کو پیغام نکاح دے دو لیکن اشارے کے ساتھ، اور اگر اشارے سے بھی نہ دو اکننتم فی انفسکم، اپنے دل میں چھپا کر رکھو۔ اشارے سے دینے کا مطلب یہی ہے کہ مجھے بھی ارادہ ہے ایک نیک صالح عورت سے نکاح کرنے کا، میری بھی ترتیب ہے، میرا بھی خیال ہے، اس طرح کی بات کہہ دے۔ یا عدت کے دوران بالکل ہی دل میں رکھے اور بالکل ہی اس کا اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ تم ان عورتوں کا تذکرہ تو کرو گے لیکن تم چھپ چھپ کر وعدہ نہ کرو، نکاح کا وعدہ نہ رکھو چھپ چھپ کر، مگر یہ کہ کوئی بات کہہ دو دستور کے مطابق، جیسا کہ بتا دیا اشارے سے کہہ دیا جائے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور فرمایا کہ نکاح نہ کرو، نکاح کے بندھن کو مت باندھو، یعنی عدت کے اندر نکاح نہ کرو۔ عدت کے اندر نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے، نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو۔ وَلَا تَعْزِمُوا، نکاح کا ارادہ نہ کرو، نکاح کے بندھن کا عدت کے اندر، اور جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت زیادہ بردبار ہیں۔ تو یہ عدت کے مسائل کا یہاں بیان تھا۔ اس میں ایک اہم حکم عدت کے مسائل کا یہ بھی سامنے آ گیا کہ عدت کے دوران یہ کسی عورت سے پیغام نکاح کے علاوہ وہ بھی اشارتاً نکاح کرنا یا صاف لفظوں میں پیغام دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل جب کہ اسلام کے احکام پر زیادہ عمل نہیں ہو رہا، اللہ معاف فرمائے، بہت ساری جگہوں پر عدت کا خیال نہیں کیا جاتا، عدت کے اندر ہی عورت دوسری جگہ پر نکاح کر لیتی ہے یا پیغام نکاح آ جاتا ہے، بڑے بڑے نامور لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم شرعی مسئلہ ہے، حرام ہے عدت کے اندر دوسری جگہ پر نکاح کرنا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، یعنی ایسی عورت سے جو عدت میں ہے مرد بھی نکاح کرے تو حرام ہے، اور اس عورت کا بھی عدت کے اندر کسی مرد سے نکاح کرنا یہ حرام ہے، دونوں کو خیال کرنا چاہیے۔ باقی عدت کے احکام میں گزارش کر چکا ہوں کہ عورت خوشبو نہیں لگائے گی، بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، سرما نہیں لگائے گی، بغیر ضرورت کے تیل نہیں لگائے گی، اور اسی طرح مہندی نہیں لگائے گی، رنگین کپڑے زیادہ نہیں پہنے گی جو زیادہ شوق قسم کے جو ہوتے ہیں، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اور رات تو بالکل نہیں گزار سکتی، خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتی۔ یہ شریعت کی پابندیاں ہیں، اور شریعت نے میاں بیوی کا رشتہ اتنا قریب کا ہوتا ہے کہ گویا وہ ایک دوسرے کے رازدار، ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں ہمراز، تو اس کے لیے شریعت نے زیادہ سختی کے ساتھ عدت کا حکم بیان فرمایا۔ البتہ جو طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے عورت، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں بناؤ سنگار کرے تاکہ شوہر اس کی طرف مائل ہو جائے، رجوع کر لے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ باقی عدت کے احکام یہ میں نے عرض کر دیے۔ ابھی بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے یہ مسئلہ آیا تھا، ایک عورت جو ہے وہ یہاں سے لاہور انہوں نے جانا تھا اور عدت میں تھی، تو اس کو منع بھی کیا اس کے اعزاء اقربا نے، عدت ہے آپ کی، آپ نہ جائیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی کسی خوشی کے لیے یہاں سے لاہور چلی گئی۔ تو دیکھو اللہ کا حکم پہلے نمبر پر ہے، یہ خوشی تھوڑی مؤخر بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو تو یہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں، شفقت بھرے جملے کہے جا سکتے ہیں، اور بتایا جا سکتا ہے بچوں یہ شریعت کا حکم ہے، ہم سب اس کے پابند ہیں۔ اگلے لوگوں کے دلوں میں بھی شریعت کی اہمیت بیٹھے گی۔ اگر اس طرح احکام شریعت کو پامال کیا جائے گا خوشی میں غمی میں، پھر تو اللہ کی حدود کا کوئی بھی تقدس باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔
اگلی بات سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، سبق بالکل آسان ہو جائے گا، معلوماتی سبق ہے، ضروری بھی ہے۔ مہر کے اعتبار سے عورت کی 4 قسمیں ہیں، بس پھر میں ترجمہ کر لوں گا، بالکل آسان ہے۔ 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عورت ہے جس کا ابھی پہلی آیت میں ذکر بھی ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر نے چھوا نہیں، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں تھا، تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں، لیکن نکاح ہو کر یہ میاں بیوی بن گئے ہیں۔ ایسی صورت میں عورت کو طلاق اگر ہو گئی تو اس کے لیے مہر نہیں ہے، بلکہ صرف متع ہے۔ متع کیا ہے وہ ابھی میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ تو پہلی قسم کی وہ عورت ہے کہ جس کا مہر بھی مقرر نہیں ہے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، ایسی عورت کے لیے مہر کچھ نہیں ہے۔ دوسری عورت وہ ہے کہ جس کی نکاح ہو گیا، مہر مقرر ہو گیا نکاح کے اندر، لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس عورت کو نصف مہر ملتا ہے۔ صاف قرآن پاک میں آ رہا ہے، نکاح ہو گیا، مہر کی تعیین اور مقرر ہو گیا، لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی تو نصف مہر دینا پڑے گا۔ تیسری عورت وہ ہے، نکاح بھی ہو گیا، مہر بھی مقرر تھا، میاں بیوی رخصتی بھی ہو گئی، میاں بیوی اکٹھے رہ بھی لیے، اس کے بعد طلاق ہو گئی تو پورا مہر دینا پڑے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، میاں بیوی اکٹھے رہنے بھی لگے، پھر طلاق ہو گئی لیکن مہر مقرر نہیں تھا، طلاق ہو گئی مہر مقرر نہیں تھا، ایسی صورت میں مہر مثل دینا پڑے گا۔ مہر مثل کا مطلب ہے اس بچی کے والد کے خاندان کی بچیوں کا جو مہر ہے اس جیسی عمر کی بچیوں کا، یعنی پھوپھی زاد چچا زاد بہنوں کا جو مہر ہے وہی مہر خود بخود اس پر لازم ہو جائے گا۔ ایک لفظ ان آیتوں میں آ رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے سب عورتوں کو متع دینا مستحب ہے، ایک عورت کو متع دینا واجب ہے۔ سب کو مستحب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ظاہر بات ہے کسی کو نصف مہر ملے گا، کسی کو پورا ملے گا، کسی کو مہر مثل یعنی باپ کے خاندان کی بچیوں والا مہر ملے گا، ان سب کو متع دینا مستحب ہے، اچھی بات ہے، ثواب ہے۔ ایک عورت کو متع دینا واجب ہے، یہ وہ عورت ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، طلاق ہوگی رخصتی سے پہلے، اس کے لیے مہر نہیں ہے لیکن اس کو متع دینا واجب ہے ایک عورت کو۔ وہ متع کیا چیز ہے؟ وہ اپنی بساط کے مطابق اس کو خرچ دینا ہے، اور ایک جوڑا کپڑے اس کی کم از کم مقدار ہے، زیادہ کوئی آدمی جتنی طاقت رکھتا ہے وہ دے دے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کم سے کم متع یہ ہے کہ آدمی ایک جوڑا کپڑے اس کے لوازمات کے ساتھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالدار اپنی وسعت کے مطابق، تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی ایک عورت کو طلاق دی جس کے لیے مہر نہیں بنتا تھا، تو حضرت نے اس کو 20,000 دراہم دیے، اور قاضی شریح نے ایک عورت کو اس طرح طلاق دی تو 500 دراہم دیے۔ اور تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کم از کم یہ ہے کہ ایک کپڑوں کا مکمل جوڑا تو ضرور دینا ہے، اس ایک عورت کے لیے تو واجب ہے، باقیوں کے لیے مہر کے علاوہ جتنا بس میں ہو تو اتنا اس کو دینا، مہر کے علاوہ یہ مستحب ہوگا، اس ایک عورت کے لیے واجب ہوگا۔ اب اس کو دیکھ لیجئے، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جب تم نے ان کو چھوا نہیں، یعنی رخصتی ہوئی نہیں ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، ان کو متع دے دو، اپنی بساط کے مطابق مال ان کو دے دو، مالدار پر قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق ہے، مقتر کہتے ہیں تنگ دست کو، تنگ دست پر اس کی گنجائش کے مطابق ہے، متاعن یہ متع ہے، یہ نفع دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، یہ لازم ہے محسنین نیکوکاروں پر۔ اور دوسری وہ عورت وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، وہ عورتیں جن کو تم طلاق دے دو رخصتی سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن مہر تم نے مقرر کیا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو مقرر کردہ کا آدھا
زیادہ دینا پڑے گا۔ ہمارے ہاں جب بھی نکاح ہوتا ہے تو مہر مقرر ہوتا ہے، مثلا 1 لاکھ ہے لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو 50,000 دینا پڑے گا۔ مگر اگر عورتیں معاف کر دیں تو یہ بھی بہتر ہے، یعنی ایک عورت کو طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے تو اب اس کو 50,000 روپیہ مہر بنتا ہے، اگر 5 لاکھ مقرر کیا تو 2.5 لاکھ بنتا ہے، تو وہ عورت کہے کہ ہمارا رشتہ تو ویسے بھی ختم ہو گیا اور ہماری ایک نسبت قائم ہوئی تھی، چلو میں آدھا مہر بھی نہیں لیتی، ماں باپ اس کو آمادہ کر لیں، وہ خود کہہ دیں کہ میں آدھا مہر بھی نہیں لیتی، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ عورت شوہر کو معاف کر دے یا شوہر معاف کر دے۔ شوہر کا معاف کرنا کیا ہے کہ آدھا تو عورت کا بنتا ہی ہے، لیکن شوہر پہلے سے پورا مہر دے چکا ہے نکاح کے وقت، یعنی جب نکاح ہوا تھا مثلا 1 لاکھ مہر تھا، شوہر مکمل ادا کر چکا ہے، لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اب شوہر آدھا مہر واپس لے سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں شوہر کو چاہیے وہ آدھا بھی واپس نہ لے، کہ عورت میری طرف منسوب ہوئی تھی، ایک بچی تھی، وہ میری طرف اس کی نسبت ہوئی تھی، اب میں چاہوں تو آدھا لے سکتا ہوں لیکن چلو یہ بھی نہیں لیتا ہوں، تو سارا ہی اس کو بخش دے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ او یعفو الذی، وہ آدمی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، تو نکاح کا بندھن تو شوہر کے ہاتھ میں ہے تو وہ معاف کر دے۔ معاف کرنے کا مطلب ہے نصف بھی واپس نہ لے، بولے پورا مہر میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم معاف کر دو اے مردو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم ضابطہ ہے آگے، وہ یہ ہے کوئی بھی رشتہ ہو، میاں بیوی آپس میں کچھ سال اکٹھے رہے، منسوب رہے، یا یہ ضابطہ عام ہے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بہت عرصہ تک آدمی ایک دوسرے کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے، خاص کر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، پھر کسی وجہ سے جدائی ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوْا، بھلاؤ مت، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے احسان کو فراموش مت کیا کرو، ایک دوسرے کی قربانیوں کو بلایا مت کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدت کے حوالے سے ایک بات جو پہلے بھی شاید عرض کی تھی، وہ عام طور پر پوچھی جاتی ہے کہ عدت میں کس کس سے مل سکتے ہیں اور کس کس سے نہیں مل سکتے، تو یاد رکھیے جن سے پردہ ہے عدت میں بھی پردہ ہے، عدت کے علاوہ بھی، اور جن سے پردہ نہیں ہے تو عدت میں بھی نہیں ہے اور عدت کے علاوہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہ عورت گھر میں چل پھر سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے، کام کاج کر سکتی ہے، اس کو پابند کر کے بٹھائے رکھنا یہ شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔